یہ آپ لوگ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ کسی امریکہ یا یورپ کی نہیں، یہ بلکہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کل ہمارے ملک کی لڑکیوں کالج اور یونیورسٹیوں میں فیسٹیول اور کنسرٹ کے نام پر ان کو نچایا جا رہا ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے مل کر ڈانس کرتے ہیں، موسیقی بجاتے ہیں اور وہاں پر ماڈلنگ کو عام کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ اسی پاکستان میں ہو رہی ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی۔ ہمارا نظام، ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ روڈ اور گلی نالیوں میں ہی ہمارے ملک کی ترقی ہوگی۔ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارے محلے کی، ہمارے علاقے کی، ہمارے شہر کی گلیاں پکی ہوں گی، ہماری نالیاں پکی ہوں گی، ہمارے گٹر پکے ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ بلکہ یہ ترقی نہیں ہوتی، ترقی ہوتی ہے ہماری بنیاد کو، ہمارے آنے والی نئی نسل کو، ہمارے بچوں کو اسلام سکھانا۔ اور اسی وقت ہمیں ایک نوٹیفیکیشن ہمیں ملتا ہے اور یہ نوٹیفیکیشن دیکھ کر ہم بھی حیران و پریشان ہو گئے کہ کیا ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہتری کے لیے بھی کوئی کام کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جو ہمارے ملک کی لڑکیوں کے کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان میں ناچ گانا، فیسٹیول اور ان کے جو موبائل ہیں ان کو فوری کے فوری بند کیا جائے، اور جو سال کے بعد یا 6 مہینوں کے بعد فنکشن آتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ SOPs بنائی گئی ہیں۔ اس کے لیے کالج اور یونیورسٹی والوں کو حکومت سے اجازت لینی پڑے گی اور اس کے لیے یہ بہت اچھے اقدامات ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے اور ہماری نسل کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں حکومت PTI یعنی تحریک انصاف کی ہے، اور تحریک انصاف کے جو کہ بانی ہیں عمران خان، انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا، یعنی میں پاکستان کو اس لیول تک لے کے جاؤں گا کہ یہاں پر جو کہ مکہ مدینہ یعنی مدینہ میں جو قانون تھے، پہلے نبی پاک نے جو سنت سکھائی، جو اپنے ادب و احترام سکھائے، وہ میں لوگوں میں لے کر آؤں گا۔ اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ریاست مدینہ روڈوں، نالیوں اور گٹر یا پل بنانے میں ریاست مدینہ نہیں بنتی، بلکہ ہمارے اندر اس چیز کو لانا پڑتا ہے۔ ہمیں اخلاقیات سیکھنے پڑتے ہیں، ہمیں دین مذہب کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے کافی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں، مگر آپ لوگ ایک بار سرچ کر کے دیکھیں، ہمارے ملک میں اب بہتری پہلے سے کافی زیادہ آ رہی ہے۔ ہمارے ابھی بھی بہت سے کالجوں اور یونیورسٹیز میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، فیسٹیول چل رہے ہیں، وہاں ماڈلنگ عام کی جا رہی ہے، وہاں موسیقی بجائی جاتی ہے اور لڑکیاں اور لڑکے مل کر ڈانس کرتے ہیں۔ مگر جو کہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ جو نوٹیفیکیشن دیا ہے، اس سے لوگوں کے منہ پر ایک تماچا بجا اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں کون سا قانون فالو کرنا چاہیے۔ یہ میں بات کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں کر رہا، یہ بلکہ میں کر رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس سے بھی آگے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو، ہم اپنی نئی نسل کو کیا سکھا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ یہ نوٹیفیکیشن اس نظام کو بہتر کرے گا۔ والدین اپنے بچوں کو کالجوں اور یونیورسٹیز میں نہ موسیقی پر ڈانس کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، نہ ان کو ماڈل بنانے کے لیے بھیجتے ہیں، بلکہ ان کا ایک خواب ہوتا ہے، کسی باپ کا یا کسی ماں کا خواب ہوتا ہے کہ میری بچی ڈاکٹر بنے، یا کسی کا خواب ہوتا ہے کہ میرا بچہ پروفیسر بنے، یا کسی کا خواب ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھی پوسٹ پر ہوں، کوئی پائلٹ بنے، اس طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان کو ڈانس پر لگایا ہوا ہے، اور یہ جو نظام بن چکا تھا یہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، اور یہ نوٹیفیکیشن ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان میں کوئی بہتری لائے گا۔ اور بہت زیادہ گڑبڑ ہو چکی تھی، صرف تعلیمی اداروں کے نظام میں نہیں بلکہ ہمارے ہر نظام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور تھی، اور ایسے اقدام انشاءاللہ ہمارے ملک کو ایک دن ترقی کی طرف لے کر جائیں گے۔ ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ اسلام آباد میں 1-2 دن پہلے دھماکہ ہو گیا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہاں کے جو شہید ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر دے۔ اب یہ ایسا کوئی معاملہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے تب ہم نہ کوئی پنجابی ہوتے ہیں، نہ کوئی سندھی ہوتے ہیں، نہ کوئی پٹھان ہوتے ہیں، بلکہ ہم ایک قوم ہوتے ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر لاہور میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو خیبر پختونخوا والوں کو درد ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ برا ہوا ہے۔ اگر سندھ میں اسی طرح کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو لاہور والوں کو درد ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ سندھی نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ یہ ہمارا سندھی، بلوچی یا پٹھان ہونا یہ ہماری ایک پہچان ہے۔ ہم تو ایک قوم ہے یار، ہمیں ایک قوم بن کر سوچنا چاہیے اپنے ملک کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے نظام کے بارے میں، تب جا کر یہ ملک ترقی کرے گا۔ اگر یہ ملک ترقی کرے گا تو ہمارا ہی فائدہ ہے اور ہماری آنے والی نسل کا فائدہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو، باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو۔